السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو قاری حنیف ملتانی کا نیا بیان سنانے جا رہا ہوں۔ آپ اس بیان کو مکمل سماعت فرمائیں۔ فرمایا بتی قسم ہے انجیر کی، سبحان اللہ، پروردگار عالم ہے، زمین و آسمان کا مالک، عرش عظیم کا مالک، کائنات کے ذرے ذرے کا مالک، سمندروں دریاؤں کے قطرے قطرے کا مالک، درختوں کے پتے پتے کا مالک، پھول کی ایک ایک کلی کا مالک، والتین قسم ہے انجیر کی۔ علماء کرام نے لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے انجیر کی کیوں قسم کھائی، انجیر کی کیوں قسم کھائی؟ توجہ فرمائے، علماء کرام نے، مفسرین رحمہ اللہ علیہ مجمعین نے بے شمار اقوال اور تفاسیر لکھی ہے۔ یہ لکھا کہ اللہ پاک نے انجیر کی قسم اس لیے کھائی کہ انجیر کے پھل کے اندر گٹھلی نہیں، آم میں گٹھلی ہے، آلو بخارے میں گٹھلی ہے، خرمانی میں گٹھلی ہے، کھجور میں گٹھلی ہے، چھہارے میں گٹھلی ہے۔ انجیر ایک ایسا پھل ہے جس میں گٹھلی نہیں، اور بعض پھل ایسے ہیں کہ ان کے اوپر چھلکا بڑا، جیسے مالٹا، سنترا، جیسے کیلا، بڑا زبردست چھلکا ہے، موٹا موٹا چھلکا ہے۔ کسی پھل کے اندر گٹھلی ہے اور کسی کے اوپر چھلکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انجیر کی قسم اس لیے کھائی، فرمایا میرے بندے انجیر کی طرح بن جا، اپنے دل میں حسد اور شرک کی گٹھلی نہ ڈال اور اپنے اوپر منافقت کے پردے نہ ڈال۔ تو کتنا ہی پاکیزہ کیوں نہ بن جائے، تو کتنا ہی اللہ والا کیوں نہ بن جائے، تو کتنے ہی تسبیح چلانے والا کیوں نہ بن جائے، تو کتنا ہی تہجد اور اشراق کا پابند نہ بن جائے، اگر تیرے دل میں شرک کی گٹھلی ہے، حسد کی گٹھلی ہے، عداوت کی گٹھلی ہے، کینے کی گٹھلی ہے، بغض کی گٹھلی ہے، اور تیرے اوپر منافقت کا چھلکا ہے، منافقت کا پردہ ہے، منافقت کی چاروں طرف چادریں لپیٹ رکھی ہے، فرمایا جیسے چھلکا بیکار ہے، جیسے گٹھلی بیکار ہے، پیروں میں پھینک دی جاتی ہے، ٹھوکروں میں پھینک دیے جاتے ہیں، گھوڑوں اور جانوروں کے پیشاب گاہ میں پھینک دیے جاتے ہیں، پھر میرے بندے تو بھی جہنم میں پھینکنے کے قابل ہو جائے گا۔ فرمایا تیرا دل اور تیرا ظاہر اور باطن، اندر اور باہر ایک ہو، جو تیرا اندر ہو وہی باہر ہو، اور جو باہر ہو وہی اندر ہو۔ مگر بڑی مشکل یہ ہے کہ یہ ہمارا زمانہ جو ہے اس میں بدماشی، چلاکی اور بے ایمانی کو سیاست کہتے ہیں۔ جو کسی کو چال دے اور فریب کرے، ٹھگی مارے کہ میں نے اس کو بڑی سیاست سے پھنسایا، جھوٹ بولنا سیاست، بے ایمانی کرنا سیاست، رشوت کی اماں، حرام کھانا، سور کھانا سیاست، بات کرنا اور بات بات میں فریب دینا سیاست۔ یہ تمہیں بتایا کس نے؟ مغلیہ خاندان کی حکومت ہے، ملا جیون رحمت اللہ علیہ عالمگیر بادشاہ کے استاد ہیں، بزرگ ہیں بہت بڑے۔ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے کا گناہگار اور آج کل کا نیک، پھر بھی وہ گناہگار اچھا۔ چند لڑکوں نے مشورہ کیا کہ یار مٹھائی کھانی چاہیے، انہوں نے کہا انہوں کا ترکیب کیا ہو کہ چلو ملا جیون کے پاس چلتے ہیں۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہنے لگے حضرت بڑی پریشانی ہے، بڑی تکلیف ہے۔ پوچھا کائے کی؟
کہا کہ یہ جو دریائے جمنا کا پل ہے نا، دریائے جمنا کا جو پل ہے، سرکار اس کو اٹھا کر آگرے لے جانا چاہتی ہے، ان لوگوں کو آنے جانے کی بڑی تکلیف ہوگی، لوگ بڑے پریشان ہو جائیں گے، دریا کا پل اٹھا کر حکومت لے جا رہی ہے۔ تو ملا جیون صاحب فرمانے لگے کہ واقعی یہ تو بڑی تکلیف دہ بات ہوگی بھائی۔ ملا صاحب فرمانے لگے کہ بھی کیا صورت ہو بتانے کی؟ کہنے لگے کہ اگر کوئی مٹھائی کے پیسے ہو جائے نا تو پل اٹھانے والوں کو تھوڑی سی مٹھائی کھلا دیں گے، وہ وہیں رہنے دیں گے، نہیں اٹھانے کے۔ ملا جیون رحمت اللہ علیہ نے کچھ پیسے دے دیے اور لڑکوں نے جا کے مٹھائی کھا لی۔ بتانا یہ چاہتا تھا جب اس بات کا چرچا ہوا کہ ملا جیون رحمت اللہ علیہ سے لڑکے ٹھگی مار کے پیسے لے گئے اور مٹھائی کھا لی، تو آ کے کہنے لگے بھلا ملا جی آپ کی عقل میں یہ بات نہیں آئی کبھی دریاؤں کے پل بھی اٹھا کر کہیں لے جائے جا سکتے، کبھی دریاؤں کے پل بھی اٹھا کر کہیں لے گیا کوئی، کبھی گئے ہیں پل؟ فرمایا بھائی میں نے دونوں چیزوں کا موازنہ کیا کہ دریا کا پل کہیں اور جا سکتا ہے یا نہیں، اور مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے یا نہیں۔ تو میری دانش میں اور میری عقل میں تو یہ بات آئی کہ پل تو شاید اٹھ کر کہیں اور چلا بھی جائے اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا۔ وہ اس زمانے کی بات ہے۔ آج کل تو لوگ شروع سے لے کر ساری زندگی سراسر جھوٹ، بے ایمانی، بدماشی، جبھی مزے ہو رہے ہیں نا، کروڑا پتی وہ بھی کلیجے سے ہاتھ رکھتا پھرتا ہے، مولانا نیند نہیں آتی، رات کو نیند نہیں آتی، بولیے کھا لیا کر نیند آنے کی۔ کروڑا پتی کو نیند نہیں آتی، لکھا پتی کو نیند نہیں آتی، کسی کو بیوی نے پریشان کر رکھا ہے، کسی کو اولاد نے پریشان کر رکھا ہے، کسی کو ادھار لینے دینے نے پریشان کر رکھا ہے، کسی کو کسی چیز نے پریشان کر رکھا ہے۔ اطمینان صرف اس کو ہے جو اس سے بھی کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہتا ہے یا اللہ دولت میں لعنت بھیجتا ہوں اور یہ پتی کی ستی کو میں کیا کروں گا، بس تیرا ڈر ہو میرا سر ہو، تیرا گھر ہو میرا دل ہو، تیرا در ہو میں سر مارتا مر جاؤں۔ تو فرمایا بتین قسم انجیر کی، فرمایا میرے بندے انجیر کی طرح بنتا، اندر اپنے گٹلی پیدا نہ کر، اوپر منافقت کا پردہ اور چھلکا نہ پیدا کر۔ اور دوسری وجہ مفسرین نے یہ لکھی ہے انجیر کی قسم کھانے کی کہ انجیر تر بھی کام آتا ہے، تازہ بھی کام آتا ہے کھانے کے، لذیذ ہوتا ہے، اور خشک بھی کام آتا ہے دواؤں میں۔ کیا مطلب؟ جان بھائی توجہ، نقطے کی بات ہے، قرآن کریم کی تفسیر لکھنے والوں نے، علماء کرام نے رحمہم اللہ علیہ مجمعین نے ہم پر بڑا احسان فرمایا، انہوں نے ایسے ایسے نقطے لکھے۔ ان فرمایا میرے بندے انجیر کی طرح بن جا، کیوں؟ جیسے انجیر تر کام آتا ہے، تازہ کام آتا ہے، اور خشک بھی دواؤں میں کام آتا ہے، او میرے بندے تو بھی ایسا بن جا، زندگی میں بھی دوسروں کے کام آ، مرنے کے بعد بھی کام آ۔ اب کئی آدمیوں کے کان کھڑے ہو گئے ہوں گے کہ مرنے کے بعد کیسے کام آئے گا، چکری چلاوے گا کہ مردہ اٹھ کے کیسے کام آئے؟ فرمایا میرے بندے انجیر کی طرح بن جا، تازہ بھی کام آ، موسم بہار میں بھی کام آ، خشک بھی کام آ۔ کیا مطلب؟ سارے
ساری زندگی میں میری مخلوق کی خدمت کرتا جا کرتا جا کرتا جا، اور مرنے سے پہلے کچھ ایسے کارنامے انجام دے جا، ایسے کام کر کے جا جو مرنے کے بعد بھی کام آ رہا ہو۔ مسجد بنا دے، مدرسہ بنا دے، سرائے بنا دے، کنواں بنا دے، نلکا لگا دے۔ تو قبر میں ہے، لوگ مسجد میں سبحان ربی الاعلیٰ کر سجدے میں رکھ کر کہہ رہے ہیں، آواز آتی ہے او میرے بندے تجھے تو پتہ نہیں تیری بنائی ہوئی مسجد میں کون آیا، کس نے وضو کیا، کس نے قبلے کی طرف منہ کیا، کس نے سر سجدے میں رکھا، کس نے عاجزی کی، سبحان ربی الاعلیٰ کس انداز کے ساتھ کسی نے کہا۔ فرمایا میرے بندے میں تیری قبر کے حالات سے بھی واقف ہے اور تیری بنائی ہوئی مسجد سے بھی واقف ہے، ادھر میں سنتا جاتا ہوں، دیکھتا جاتا ہوں، ادھر تجھ پہ میں اپنی کریمی کی بارش کرتا جاتا ہوں۔ علم پڑھا جا، قرآن کریم پڑھا جا، وہ آگے پڑھائیں، وہ آگے پڑھائیں، وہ آگے پڑھائیں، اللہ پاک تیرے کارنامے کو بڑھاتا ہی چلا جاتا ہے۔ سورج دیکھ لیں، بازے شیخ بازے قاری عالم کو اللہ پاک نے اتنی قبولیت عامہ عطا فرمائی۔ حضرت قاری رحیم بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حضرات وہ قبر میں ہے، مدینے پاک میں بیٹھے، میرا دماغ بھی میرے کام آئے، میری آنکھیں بھی میرے دین کے کام آئے، میرا دل بھی میرے دین کے کام آئے، میرے ہاتھ بھی میرے دین کے کام آئے، میرے پیر بھی میرے دین کے کام آئے، تیری سوچ بھی میرے دین کے کام آئے، تیرا دماغ بھی میرے دین کے کام آئے، تیری انگلی کا اشارہ بھی میرے قرآن کریم کے کام آئے۔ فرمایا سر سے لے کر پیروں تک تمام کا تمام میرے دین کے لیے کام آنے والا بن جا۔ اور دوسری وجہ مفسرین رحمہم اللہ علیہ اجمعین نے یہی لکھی، فرمایا زیتون کے درخت کا روغن نکلتا ہے، تیل نکلتا ہے، اس کا چراغ جلاؤ، دیا جلاؤ، سفید صاف شفاف چاندنا ہوتا ہے، بالکل سفید رنگ کا چاندنا روشنی دیتا ہے۔ زیتون کے تیل کا چراغ، زیتون کا تیل جب جلتا ہے تو سفید چاندنا ہوتا ہے۔ فرمایا میرے بندے جب تک میرے اور میرے دین کے کام آنے والے بن جائیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کام آنے والے بن جائیں گے، پھر میں تجھے اتنا اجلا اور اتنا ضلع اور اتنا صاف اور شفاف بنا دوں گا جیسے زیتون کے تیل کا چراغ سفید ہوتا ہے، میں تیرے دل اور دماغ اور بدن کو صاف کر دوں گا۔ فرمایا کے کام آنے والے بن جائیں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے کام آنے والے بن جائیں گے، پھر میں تجھے اتنا اجلا اور اتنا ضلع اور اتنا صاف اور شفاف بنا دوں گا جیسے زیتون کے تیل کا چراغ سفید ہوتا ہے، میں تیرے دل اور دماغ اور بدن کو صاف کر دوں گا۔ فرمایا بطوری سینین، فرمایا طور سینا کی قسم۔ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ پاک جل شانہ نے طور سینا کی قسم کیوں کھائی؟ فرمایا وہ اس لیے کہ پورے سینا جو ہے پہاڑ کا دامن ہے، اس پہاڑ کا دامن ہے جہاں پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اپنی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا، اپنا جلوہ وہاں ظاہر فرمایا، اس لیے عظمتوں کا مالک بن گیا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ جو دوا دیسی جڑی بوٹی کسی ملک میں نہ ملتی ہو، کہیں نہ ملتی ہو، پورے سینا کے دامن میں مل جاتی ہے۔ فرمایا میرے بندے
تو جب انجیر کی طرح بن جائے گا، جب تو زیتون کی طرح بن جائے گا، تو تو طور سینا کی طرح بن جا۔ جو خصلت یہودی میں نہ ملے، جو اچھی عادت مشرک میں نہ ملے، جو اچھی عادت عیسائی میں نہ ملے، جو اچھی عادت کافر میں نہ ملے، جو فاسق و فاجروں میں نہ ملے، دولت مندوں میں نہ ملے، حکمرانوں میں نہ ملے، طرح طرح کی عظمتوں والے لوگوں میں نہ ملے، اور میرے بندے جیسے طور سینا کے دامن میں ہر جڑی بوٹی مل جاتی ہے، تیرے اندر تمام صفات اچھی جو ہے وہ تیرے اندر پیدا ہو جانی چاہیے۔ جیسے وہاں نایاب سے نایاب جڑیاں مل جاتی ہیں، نایاب سے نایاب دوائیں مل جاتی ہیں، تیرے اندر خصلتیں بھی نایاب سے نایاب ہونی چاہیے، اچھی سے اچھی خصلت تیرے اندر ہونی چاہیے۔ اور جب اچھی خصلتوں کا تو مالک بن جائے گا، پھر جیسے طور سینا پہ خداوند کریم نے جلوہ عطا فرمایا، پھر اللہ کی تجلی تیرے دل پہ پڑے گی، پھر اللہ پاک کی تجلیات تیرے دل پہ پڑیں گی، اور دل پھر اجاگر ہو جائے گا، مجلہ ہو جائے گا، صاف شفاف ہو جائے گا، جلا عطا ہو جائے گی۔ اور فرمایا جب تو انجیر کی طرح بن جائے، جب زیتون کی طرح بن جائے، جب طور سینا کی طرح بن جائے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، سبحان اللہ۔ فرمایا آ میرے نبی، مجھے تیرے شہر مکہ مکرمہ کی قسم، میرے محبوب تیری گلیوں کی قسم، تیری کلیاں جس زمین پہ لگتی ہے اس زمین کی قسم، زمین کے جس ٹکڑے پہ بلال کو مارا جاتا ہے مجھے اس ٹکڑے کی قسم، فرمایا جس چوک میں لبینہ کا کھڑا کھڑی کر کے چمڑا اٹھیڑا گیا اس نے ایمان کا دامن نہ چھوڑا، اور میرے محبوب مجھے اس چوک کی گلیوں کی قسم، جس وادی میں سیدہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کھڑی کر کے چیر کر ٹکڑے کر دیے گئے، فرمایا مجھ خدا کو اس وادی کے ذروں کی قسم، جس علاقے میں، جس چوک میں، جس میدان میں حضرت سمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھڑی کر کے دونوں آنکھیں نکال دی گئی، مجھے اس میدان کی قسم، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، مجھے اس شہر مکہ مکرمہ کی قسم، میرے محبوب میرے دین کے لیے، میری توحید کے لیے، میرے نام کے لیے جس جگہ آپ کا گلا گھونٹا گیا، آپ کی آنکھیں باہر نکل آئی، مجھے اس زمین کے ٹکڑے کی قسم، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ چار قسمیں گواہ ہیں، یہ چار چیزیں گواہ ہیں، میں ان چار قسموں کو کھا کر کہتا ہوں۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان، لقد خلقنا الانسان، البتہ تحقیق یہ بھی دو قسموں کے برابر ہے۔ فرمایا البتہ تحقیق، مجھے اپنی آبرو کی قسم، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، لقد خلقنا الانسان، میں نے پیدا کیا انسان کو فی احسن تقویم، بہترین صورت میں۔ سبحان اللہ، اللہ پاک جس کی صورت کو بناتے ہیں، بعضی صورتیں ایسی ہیں جو دیکھے وہی قربان ہو جائے،
اللہ اکبر۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ سہارنپور کے اسٹیشن پہ ٹکٹ خریدنے کے لیے کھڑکی کے سامنے تشریف لائے۔ ٹکٹ کلرک جو ہے وہ ہندو ہے، ادھر مولانا کو ٹکٹ دیتا ہے، ادھر پچھلے دروازے سے دوڑ کے آیا اور کہنے لگا مولانا میں نے آپ کو گاڑی کا ٹکٹ دے دیا، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں، آپ مجھے جنت کا ٹکٹ دے دیں۔ فرمایا کیا مطلب، تجھے کیا سمجھ آئی؟ کہنے لگا کلمہ پڑھاؤ۔ کیوں، کیا چیز؟ تو جب کھڑکی میں سے آپ کے چہرے سے نظر پڑی میرے دماغ میں یہ بات آئی، جو خدا اتنے خوبصورت بندے بنا سکتا ہے وہ خود کتنا حسین ہوگا۔ ہاں ہاں، میں ان اکابر کا غلام ہوں جن کی شکلیں دیکھ کر کافروں نے کلمے پڑھے۔ خواجہ غلام حسن رحمت اللہ علیہ لالی سن کروڑ والے سینکڑوں نے ہزاروں کافروں کراڑوں کو کلمہ پڑھا۔ ایک نہر کے پل پہ بیٹھے کراڑ آیا، آخر لگا مولوی صاحب کلہور دا راہ کیڑا ہے، کلہور دا راہ کیڑا ہے؟ فرمایا کلہور دا راہ دساں یا توڑ دا راہ دساں؟ کلہور دا راہ دس دیواں یا توڑ دا راہ دس دیواں؟ کراڑا کرنے لگا جی سائی کی مرضی ہوئے۔ فرمایا پڑھ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان لوگوں نے کافروں کو مسلمان بنایا، جہنمیوں کو جنتی بنایا، یہ جنت کے ٹھیکیدار بنے پھرتے، مسلمانوں کو کافر بناتے ہیں۔ ساری عمر گزر گئی، فلانا کافر فلانا کافر فلانا کافر فلانا کافر۔ تجھے اپنا بھی پتا ہے کہ تو کافر ہے یا مسلمان ہے یا کون ہے؟ اپنا پتہ کرنا نہیں، لوگوں کے فتوے لگانا۔ اور ان ملاؤں کا مولویوں کا بھی قصور نہیں، فتووں پہ پیسے ملتے ہیں، تقریر میں زیادہ گالیاں دو تو زیادہ پیسے ملتے ہیں، تھوڑی گالیاں دو تھوڑے پیسے ملتے ہیں۔ کبھی تم اپنے دل میں خوش ہو رہے ہو کہ مولوی گالیاں دیتے یہی مریں گے، نہیں نہیں، انشاءاللہ ہاں نہیں، حصہ تمہارا بھی ساتھ ساتھ رہے گا۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق میں نے آدمی کو، انسان کو کتنے بہترین حسین سانچے میں ڈھالا ہے۔ آنکھیں دیکھو وہ نرالی، ناک دیکھو وہ نرالا، لب دیکھو وہ نرالے، اور بھی دنیا میں ہزاروں قسم کی ترقی کی، ماڈرن قسم کی دنیا بن گئی، جدید ترین دنیا کے ہاتھ اصلا جدید ترین مشینری اور آلات کے ہوتے ہوئے اللہ اور پروردگار عالم کے بنائے ہوئے ایک ناخون کے مقابلے میں ناخون نہیں بنا سکے۔ جو پروردگار عالم کی پیدا کرتا ہے ایک بال کو کوئی پیدا کر کے دکھائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے 4 قسمیں کھائیں، اس کے بعد آدمی کا مقام بتایا، اس کی تخلیق کا سبب بتایا، اس کا منصب بتایا، اس کی عظمت اس کو جتلائی۔ فرمایا او لوگوں اب بھی اگر میں خدا کا یقین نہیں، مجھ میرے کلام پہ تیرا یقین نہیں، میری زبان پہ تیرا یقین نہیں، میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ تیرا یقین اور ایمان نہیں، فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر میں ایسے آدمی کو پھینکوں گا اسفل السافلین میں۔ اور جہنم کا نام آپ نے رات دن سنا، دوزخ کا نام بھی رات دن سنا، یہ اسفل السافلین کیا چیز ہے؟ قرآن کریم نے فرمایا اسفل السافلین، پروردگار عالم جل شانہ نے فرما دیا کہ اسفل السافلین معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ جہنم میں ایک وادی ہے، دوزخ میں ایک وادی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے
کہ جناب محمد رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کی خدمت میں صحابہ کرام بیٹھے تھے. صبح کا وقت تھا. ایک کھڑکا سنائی دیا, ایک آہٹ سنائی دی, دھماکہ ہوا. آپ نے فرمایا صحابہ کرام سے, سنا ہے؟ عرض کیا ہاں یا رسول اللہ سنا ہے. فرمایا کیا کھڑکا ہے؟ عرض کیا ہمیں نہیں پتا. فرمایا ایک آدمی کو 70 سال گزر گئے, اسفل السافلین کے گڑھے میں جہنم کے کنویں میں پھینکا گیا ہے, آج جا کے نیچے کی تہہ میں پڑا ہے. وہ ہے اسفل السافلین, اور وہ ہے اتنی دردناک جگہ. فرمایا پھر جو میں خدا کی قسموں پہ یقین نہیں کرتا, میرے محبوب کی زبان پہ یقین نہیں کرتا, اور اپنی تخلیق میں اور اپنی پیدائش میں مجھ خدا کو غور کر کے سمجھتا نہیں, شرک کی لعنت میں گرفتار ہے, بدعت کی لعنت میں پھر بھی گرفتار ہے. فرمایا ثم رددناہ اسفل السافلین, پھر میں بھی اس کے لیے اسفل السافلین تیار کیے بیٹھا ہوں. الہ العالمین اس دردناک عذاب سے, اس شدید ترین عذاب والے کنویں سے آدمی بچے گا کیسے؟ فرمایا الا الذین آمنوا, بچے گا وہ جس کے دل میں یقین اور ایمان ہے, وعملوا الصالحات, کام اچھے کرتا جاتا ہے. یہ بات بھی صحیح نہیں. کہیں ملیں گے آپ کو اباس اچکے, تم کہو گے نا داڑھی کیوں مناتا ہے, نماز کیوں نہیں پڑھتا. اچھا واہ واہ, دل میں وہ ایمان کو باہر ایمان دکھائی دیتا ہے. ایمان تو دل میں ہے, یقین تو دل میں ہے, خدا کی خدائی میرے دل میں ہے, تو باہر کیا لیتا ہے میں کچھ کرتا پھروں. فرمایا وعملوا الصالحات, اندر ایمان کا درخت ہو اور اس کے پھل باہر ظاہر اعمال سے ہو رہے. الذین آمنوا وعملوا الصالحات, دل میں یقین اور ایمان پیدا کر اور اچھے کام کر. فرمایا فلہم اجر غیر ممنون, پھر اس کے لیے میں نے اتنا بڑا اجر رکھا ہوا ہے جو کبھی ختم ہونے والا ہی. قبر میں ہوگا, حشر میں ہوگا, عالم برزخ میں ہوگا, پل صراط سے گزر رہا ہے, یہ پتہ نہیں دے گا اس کی جزا تو میری بن رہی ہے, وہ ختم ہوگی ہی نہیں. پھر فرمایا فما یکذبک بعد بالدین, فرمایا کتنا بدبخت ہے وہ آدمی, کتنا ظالم ہے وہ انسان. فما یکذبک بعد بالدین, اس کے بعد بھی دین پر یقین نہیں کرتا, اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر یقین نہیں کرتا. وہ خدا ہے. الیس اللہ بأحکم الحاکمین, میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں, میں زبردستوں کا زبردست ہوں, حکومت میری ہے, اقتدار میرا ہے, منصب اعلیٰ میرا ہے, تم سب کا خالق و مالک میں ہوں, اس لیے پروردگار عالم میں ہوں. ربوبیت میری ہے, الوہیت میری ہے. الکبر ردائی, کبر میری چادر ہے, تم کون ہو میری چادر کو اتارنے والے. پروردگار عالم کی ذات اقدس نے سورت کے مفہوم میں یہ سمجھایا ہے کہ اے میرے بندے تو مان جا, اب بھی بعد آ جا, اپنی زندگی کا رخ بدل, انقلاب لا اپنی طبیعت میں, مزاج بدل, حالات بدل, اپنے طبیعت کو بدل. اور آپ نے آپ کو کوشش کر یہ سوچنے کی کہ انسان اپنی زندگی میں اگر بدل جائے تو ٹھیک ہے, نہیں تو قبر میں فرشتے گرز مار مار کر بدل دیں. مگر اس بدلنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین, ادھر آؤ, بیٹے مانگنے ہو ادھر آؤ, شادیاں کرانی ہو ادھر آؤ, منافع کمانے ہو ادھر آؤ, میں دوں گا. جن کے پاس تم مانگنے کے لیے کھڑے ہو, فرمایا مجھے اپنی کبریائی کی قسم, یہ بھی تیری طرح میرے ہی محتاج ہے, یہ بھی تیری طرح میرے ہی محتاج ہے. وہی گایا جو میں کسی کا محتاج نہیں.
تو جتنا مانگے تجھے اتنا دے دوں، اور کبھی لانا میرا نہ دوں کہ تو روز اتنا مانگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بأحکم الحاکمین، میں بادشاہوں کا بادشاہ، سب سے بڑا خزانہ میرا، وسعت والا خزانہ میرا، ادھر آ، جھولی تیری عطا میری، جھولی تیری ہو عطا میری ہو، مانگنا تیرا ہو داتا میں ہوں، پھر دیکھ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ تھا اس صورت کا مختصر سا حاصل اور مختصر سا مفہوم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو سارے قرآن پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد ساتھیوں عمل سب سے بڑی شرط ہے، عمل سب سے بڑی شرط ہے۔ دل میں یقین پیدا کرو، اعمال سے اس کا اظہار کرو، یہ صورت اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے مطابق بناؤ، لباس بناؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو دو جہان سے سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔